شعر یوں ہے کہ جو ہو رہا ہے اسے دیکھتے رہو چپ چاپ، جو ہو رہا ہے اسے دیکھتے رہو چپ چاپ، یہی سکون سے جینے کی ایک صورت ہے۔ پہلا نظریہ تو یہ ہے زندگی کا۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ حالانکہ یہ بروقت کہانی نہیں لکھتی، لیکن یہ کبھی خون کو پانی نہیں لکھتی۔ میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں، دنیا کسی گونگے کی کہانی نہیں لکھتی۔ ایک ایسا شاعر جو زندگی کی حقیقتوں کو بیان کرتا ہے، جو زندگی کی سچائیوں کو شاعری بناتا ہے، اس شاعر کا نام ہے ندیم شمشی، جو بریلی سے تشریف لائے ہیں۔ بہت ہی پختہ لہجے کا شاعر، بہت ہی کامیاب زندگی کا شاعر۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف۔ صدر محترم کی اجازت چاہتے ہوئے ایک مطلع چند شعر غزل کے میں اپنا پڑھاؤں گا انشاءاللہ آپ کو۔ کلام پیش کر رہا ہوں، سمجھ فرمائیے گا۔ جی۔ پہلے کسی کے ہو جانا پہلے کسی کے ہو جانا، کیا کہنے ہیں؟ پہلے کسی کے ہو جانا، پھر اس دل کو سمجھانا، پہلے کسی کے ہو جانا، پھر اس دل کو سمجھانا۔ بہت اچھا۔ بطور خاص جی۔ ساری دنیا کہتی ہے، ساری دنیا کہتی ہے، ساری دنیا کہتی ہے، میں ہوں تیرا دیوانہ۔ کیا کہنے؟ واہ 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 واہ۔ ساری دنیا کہتی ہے۔ عالمی شہرت یافتہ طاہر فراز صاحب، عادل صاحب، میں تمام میرے بڑے عظیم شاعر یہاں دائز پر تشریف فرمائیں، توجہ چاہوں گا۔ جی ارشاد۔ ساری دنیا کہتی ہے، ساری دنیا کہتی ہے، ساری دنیا کہتی ہے، میں ہوں تیرا دیوانہ۔ بطور خاص شعر سمجھ میں گا۔ کیا کہنے؟ عشق و وفا کے مکتب میں، عشق و وفا کے مکتب میں، وفا کے مکتب میں، کیا موڈ میں پڑھ رہے ہیں؟ عشق و وفا کے مکتب میں، پچھلا سبق نہ دہرانا۔ کیا کہنے؟ عشق و وفا کے مکتب میں، پچھلا سبق نہ دہرانا۔ بہت اچھا ہے۔ دنیا چاہے ٹھکرا دے، دنیا چاہے ٹھکرا دے، دنیا چاہے ٹھکرا دے، تم نہ مجھ کو ٹھکرانا۔ دنیا چاہے ٹھکرا دے، تم نہ مجھ کو ٹھکرانا۔ واہ۔ بطور خاص شعر سمجھ میں گا۔ کہاں بھائی شمسی صاحب؟ واہ۔ درد سے رشتے داری ہے، درد سے رشتے داری ہے، توجہ چاہوں گا۔ درد سے رشتہ داری ہے، درد سے رشتے داری ہے، زخموں سے ہے یارانہ۔ بہت اچھا ہے۔ درد سے رشتے داری ہے، زخموں سے ہے یارانہ، پہلے کسی کے ہو جانا، پھر اس دل کو
سمجھانا عشق و وفا کے مکتب میں، عشق و وفا کے مکتب میں، عشق و وفا کے مکتب میں پچھلا سبق نہ دہرانا۔ مختصر سمجھ فرمائیے گا جی ارشاد۔ میں بھی بنا ہوں اس کا ندیم، میں بھی بنا ہوں اس کا ندیم، میں بھی بنا ہوں اس کا ندیم، وہ شمع میں پروانہ۔ بہت اچھا، واہ۔ اجازت کو تو ایک غزل کے چند ایک مطلب شعر اور شعر فرمائیے۔ ارشاد ہے۔ اجازت بطور خاص۔ مجھ کو بس یہ ملال ہوتا ہے، مجھ کو بس یہ ملال ہوتا ہے، توجہ چاہوں گا، مجھ کو بس یہ ملال ہوتا ہے، مجھ کو بس یہ ملال ہوتا ہے، مجھ سے ہی کیوں سوال ہوتا ہے، مجھ کو بس یہ ملال ہوتا ہے، مجھ سے ہی کیوں سوال ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ دوستو۔ یاد آتا ہے تب عروج اسے، یاد آتا ہے تب عروج اسے، یاد آتا ہے تب عروج اسے، جب اسی کا زوال ہوتا ہے، کیا کہہ رہے ندیم، واہ 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 واہ۔ جب اسی، بہت بہت شکریہ۔ یاد آتا ہے تب عروج اسے، جب اسی کا زوال ہوتا ہے، جب اسی کا زوال ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ دوستو، ہندوستان میں ماں کے اوپر تمام لوگوں نے آج تک شعر لکھے ہیں، میں نے ماں اور باپ دونوں کو بیلنس بنانے کی کوشش کی ہے، سماعت فرمائیے گا۔ ماں کا رتبہ عظیم ہے لیکن، ماں کا رتبہ، بہت بہت شکریہ، ماں کا رتبہ عظیم ہے لیکن، ماں کا رتبہ عظیم ہے لیکن، باپ بھی بے مثال ہوتا ہے، باپ بھی بے مثال ہوتا ہے، مجھ کو بس یہ خیال ہو، مجھ کو بس یہ ملال ہوتا ہے، مجھ سے ہی کیوں سوال ہوتا ہے۔ بطور خاص جس کے لیے غزل کہی گئی ہے، شعر سماعت فرمائیے گا۔ کس طرح انسان، واہ واہ، شکریہ شکریہ، پڑھتا ہوں میں بہت دیر پڑھتا ہوں۔ ماں کا رتبہ عظیم ہے لیکن، ماں کا رتبہ عظیم، ماں کا رتبہ عظیم ہے لیکن، ماں کا رتبہ عظیم ہے لیکن، باپ بھی بے مثال ہوتا ہے،
باپ بھی بے مثال ہوتا ہے، مجھ کو بس یہ ملال ہوتا ہے، مجھ سے ہی کیوں سوال ہوتا ہے۔ بطور خاص شعر سمجھ پائیے گا، جو ترقیوں کی راہوں پر بڑھتے چلے جاتے ہیں، مڑ کے نہیں دیکھتے، ان کے لیے اشارہ ہے، سمجھ فرمائیے گا کہ بیٹھنے، طاہر بھائی عالمی شور ہو جاتے ہیں، بیٹھنے کا بھی سلیقہ سیکھو، بیٹھنے کا بھی سلیقہ سیکھو، بیٹھنے کا بھی سلیقہ سیکھو، ہر بلندی پہ ڈھال ہوتا ہے، بیٹھنے کا بھی سلیقہ سیکھو، معاف کیجیے گا، بیٹھنے کا بھی سلیقہ سیکھو، کشتیوں میں اچھال ہوتا ہے، کشتیوں میں اچھال ہوتا ہے، مجھ کو بس یہ ملال ہوتا ہے، مجھ سے ہی کیوں سوال ہوتا ہے۔ مقطع سماعت فرمائیے گا، لوگ ایسے بھی جی رہے ہیں ندیم، لوگ ایسے بھی جی رہے ہیں ندیم، لوگ ایسے بھی جی رہے ہیں ندیم، جن کا جینا محال ہوتا ہے، ماں کا رتبہ عظیم ہے لیکن، ماں کا رتبہ عظیم ہے لیکن، باپ بھی بے مثال ہوتا ہے، باپ بھی بے مثال ہوتا ہے۔ بہت اچھے جناب ندیم شمسی کا کلام سماعت فرما رہے تھے۔